بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اور عقیدے کے بارے میں وسوسے اور خیالات کیوں آتے ہیں؟ وہی سوال ہے، اس پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن پھر بھی بناؤں گا کیونکہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس میں تھوڑا سا طرز بیان کچھ اور ہی رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے موقع کے لیے ایک تسلی کا جملہ ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید نے، قرآن شریف میں ایک اس تسلی کے لیے کہ ایمان اور عقیدے کے بارے میں وسوسے اور خیال کیوں آتے ہیں، ایک جملہ ارشاد فرمایا قرآن کریم نے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے سرگوشی ہے تاکہ مومنوں کو اس سرگوشی کے ذریعے غم میں مبتلا کرے، تاکہ مومنوں کو ان کے ذریعے غم میں مبتلا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سرگوشی کرنا مومنوں کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم نے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے سرگوشی ہے تاکہ مومنوں کو اس سرگوشی کے ذریعے غم میں مبتلا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سرگوشی کرنا مومنوں کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں دیتا مگر اللہ کے حکم سے۔ لہذا جب یہ وسوسے آ کر پریشان کریں تو اس وقت یہ تصور کرو کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیں کہ حدیث بھی موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے، پھر ان وسوسوں سے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ شیطان اپنی سی کوشش کر لے اور ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ تو اس پر ایک مجھے جملہ یاد آ گیا کسی بزرگ کا ہے کہ انہیں ان کے دربار عالیہ میں یعنی کہ خانقاہ میں جگہ نہیں دی جا رہی تو انہیں نکال دیا باہر سے، تو وہ دروازے پر بیٹھ کے انہوں نے ایک شعر کہا تھا۔ وہ شعر بہت ہی پیارا ہے، وہ انہیں اندر نہیں آنے دے رہے تو ان سے تھوڑی سی لغزش غلطی ہو گئی جن کی وجہ سے انہیں اپنی خانقاہ سے باہر نکال دیا اور وہ دروازے پر بیٹھ گئے۔ پھر انہیں جب کہا کہ دروازے سے چلے جاؤ تو انہوں نے اس پر ایک شعر کہا کہ وہ ادھر در نہ کھولیں گے اور ہم ادھر در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری۔ تو شیطان اپنی طرف سے کوشش کر لے اور ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے، تو شیطان اپنی طرف سے کوشش کر لے اور ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ شیطان کا ہماری طرف سے کوشش کرنا، ہمارے لیے کوشش کرنا ذرا برابر بھی ہمیں نقصان نہیں اگر ہم شیطان کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لیکن اگر تم ان خیالات کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی طرف التفات شروع کر دیا، توجہ شروع کر دی، تو اس وسوسے کو دور کرو، پھر تم اس دھندے میں، اس دھند میں یعنی اس دھندے میں رہ جاؤ گے اور آگے تمہاری کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ ان وساوس کے پیچھے لگے رہو گے کہ میں اس وسوسے کی وجہ سے میرے ایمان کو خطرہ، اس وسوسے کی وجہ سے میری میرے یعنی عقیدے کو خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ انہی کے پیچھے لائے جاؤ گے اور نمازیں نہیں ادا کریں گے ہم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں گے نمازوں میں تو وسوسے آتے ہیں، تو وسوسے آتے ہیں تو ہماری نماز کیسے قبول ہے؟ بھئی یہی صریح ایمان کی علامت ہے۔ اگر تمہاری نماز کے اندر وسوسہ آ رہا ہے تو سمجھو نماز قبول ہو رہی ہے۔ یہ تو شیطان کے آپ کے اس عمل سے شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ آپ کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ نماز کی طرف صحیح طرف سے متوجہ نہ ہو، اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے ممکنہ طور پر کہ ہم نماز سے دوری اختیار کر لیتے کہ نماز تو قابل قبول ہی نہیں، ایسی نماز تو ہمارے منہ پر پھینک دی جائے گی، اس میں تو ہمارے وسوسے آنا ہی شروع ہو جاتے ہیں، ایسے کام یاد آ جاتے ہیں جو کئی دنوں سے بھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ نماز میں ہی یاد آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ صریح ایمان کی علامت ہے۔ اور دوسری، قرآن نے جب کہہ دیا کہ یہ شیطان کی طرف سے سرگوشی ہے اور وہ شیطان آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ پریشان نہ ہوں بلکہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اسی پر ان ایک مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ ان خیالات کی مثال ایسے ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو انعام کے لیے اور اپنی دربار میں بلایا کہ آؤ میں انعام بھی دوں گا اور زیارت بھی ہو جائے گی، اے میرے رعایا کے بندے تیری زیارت بھی ہو جائے گی اور تم مجھ سے انعام بھی حاصل کر لے گا، فلاں وقت میں تم نے یہاں پر پہنچنا ہے، دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اب وہ بندہ صبح سویرے تیار ہو کے کہ بادشاہ سے ملاقات ہوگی اور بادشاہ سے ملوں گا اور انعام بھی ملے گا، روانہ ہو اور درمیان میں ایک کتا بھونکنا شروع کر دے۔
دائیں جانب بھونکے اور بائیں جانب بھونکنا شروع کر دے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب اگر آپ اسی کتے کی طرف پیچھے پڑ جائیں کہ یہ کتا بھونک کیوں رہا ہے، یہ صرف مجھے ہی کیوں بھونک رہا ہے اور میرا ہی کیوں راستہ کاٹ رہا ہے، تو یاد رکھیں آپ بادشاہ کی زیارت سے بھی محروم ہوں گے اور ایمان سے بھی محروم، اور اپنا انعام سے بھی محروم ہوں گے۔ جو آپ کو انعام بھی نہیں ملے گا اور بادشاہ کی زیارت سے بھی محروم ہوں گے، اور بادشاہ کی ناراضگی کا بھی اظہار ہوگا کہ آپ وقت پر آئے ہی نہیں جب میں نے آپ کو بلایا۔ تو اس کتے کو چھوڑیں اور بادشاہ کے ہاں حاضری دیں۔ اور دوسری مثال میں بہترین طریقے سے سمجھایا گیا وہ یہ کہ جب اندھیرا آ جائے تو بسا اوقات انسان ایک چل رہا ہے تو اندھیرا آ گیا، شام ہو گئی، اندھیرا آ گیا، تو اس اندھیرے کو بھگانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ایک لالٹین جلائی جائے اور جہاں تک اس تحد نگاہ، جہاں تک روشنی جائے اس روشنی کے ذریعے وہ چلنا شروع کر دے۔ اب اگر وہی آدمی اس اندھیرے کے پیچھے پڑ گیا تو وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، اور شیطان جو ہے وہ اپنی اس سرگوشی اور اپنی اس مکاری میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے۔ جب وسوسہ آئے تو دل میں یہ سوچے یہ تو صحیح ایمان کی علامت ہے، اس کا مطلب میں اچھا کام کر رہا ہوں، لہذا کام میں لگ جائے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی سوچنا شروع کر دے کہ نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے وسوسوں کے پیچھے پڑنے سے بچائے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے اور ہر وقت اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔